اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنڈے مدرسہ میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ویورز۔ آئیے ہم آج کے درس میں دیکھیں گے کس طرح سے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کسی حرف پر حمزہ آ جائے تو اس کی ادائیگی کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں کہ آج ہم اپنے درس میں کس طرح سے حمزہ کو ادا کریں اور صحیح طریقے سے قرآن مجید کو پڑھیں۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا درس ہے وہ یہ ہے قوف الف زبر کو، لام زبر لا، قولا، قوف الف زبر کو، لام زبر لا، قولا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے قولا، کیونکہ قاف پہ زبر کے ساتھ الف ہے تو یہاں پہ الف مدی کا قانون آ گیا، اس لیے ہم نے قاف کو کھینچا ہے، قولا، قولا۔ اسی کی طرح اگلے حرف کی طرف بڑھے، الف زبر آ، جیم حمزہ زیر جی، اجی، تا زبر تا، اجی تا، نون الف زبر نا، اجی تنا، اجی تنا۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے لام زیر لی، تو خا پیش تخ، لی تخ، رو زیر ری، لی تخ ری، جیم زبر جا، لی تخ ری جا، نون الف زبر نا، لی تخ ری جنا، لی تخ ری جنا۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے میم نون زیر من، میم نون زیر من۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے الف رو زبر ار، زو زیر زی، ارزی، نون الف زبر نا، ارزینا، ارزینا۔ با زیر بی، سین ہو زیر سہ، بی سہ، رو زیر ری، بی سہ ری، کیف زبر کا، بی سہ رکا، بی سہ رکا۔ ہمارا اگلا جو حرف ہے الف نون زیر ان، ان، الف ہا زبر اح، سین نون زبر سن، احسن، تا میم پیش تم، احسنتم، احسنتم۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے تھوڑا سا نون کو کھینچا ہے، احسنتم، احسنتم۔ پھر ہمارا اگلا حرف ہے الف ہا زبر اح، سین نون زبر سن، احسن، تا میم پیش تم، احسنتم۔ ہمارا اگلا حرف ہے لام زیر لی، الف نون زبر ان، لی ان، فا پیش فو، لی انفو، سین زیر سی، لی انفوسی، کیف میم پیش کم، لی انفوسکم، لی انفوسکم۔ وا زبر وا، الف نون زیر ان، و ان، الف زبر آ، سین حمزہ زبر سا، اسا، تا میم پیش تم، اسا تم، و ان اسا تم۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے احسن تم لی انفسکم، یہاں پہ میں نے نون کو تھوڑا سا کھینچا ہے، مگر جب یہاں پہ آئی و ان اسا تم، میں نے نون کو ذرا سا بھی نہیں کھینچا، کیونکہ یہاں پہ جو قانون آیا وہ اظہار کا قانون آیا۔ نون ساکین کے بعد اگر حرف ہلکی آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار کرتے ہیں، یعنی نون کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، نون کو ظاہر کرنا ہے، تو یہاں پہ وہ قانون ہے وَإِنْ أَسَأْتُمْ۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا الف زبر ہا، فلا ہا۔ ہمارا اگلا حرف با زبر با، لام زبر لا، بلا، غائن اے الف زبر غا، بلغا۔ میم جیم زبر مج، میم زبر ما، مج ما، عین زبر آ، مجمع، مجمع۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں مجمع، نہیں مجمع، صرف میم کا اتنا ہی ساؤنڈ آئے گا، مجمع۔ ہمارا اگلا حرف ہے با یا زبر بے، نون زیر نی، بینی، ہا زیر ہی، بینی ہی، میم الف زبر ما، بینی ہی ما۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے نون زبر نا، سین زیر سی، نسی، یا الف زبر یا، نسی یا۔ ہا وا پیش ہو، تا زبر تا، ہو تا، ہا پیش ہو، ہو تا ہو، میم الف زبر ما،
हू तहुमा। हू को हमने इसलिए खींचा क्योंकि हा पेश के साथ वाव मद्दी आ गया था, इसलिए हमने हू तहुमा, हू तहुमा। हमारा जो अगला हर्फ है कौफ अलिफ ज़बर को, लाम ज़बर ला, कौला। फा या ज़ेर फी, हा अलिफ ज़बर हा, फी हा। ता हा ज़बर तह, या वाव ज़बर यो, तह यो, नून ज़बर ना, तह यो ना। वाव ज़बर वा, फा या ज़ेर फी, व फी, हा अलिफ ज़बर हा, व फी हा। ता ज़बर ता, मीम वाव पेश मू, तमू, ता वाव पेश तू, तमू तू, नून ज़बर ना, तमू तू ना। वाव ज़बर वा, मीम नून ज़ेर मिन, व मिन, हा अलिफ ज़बर हा, व मिन हा। नून साकिन के बाद अगर हर्फ़े हल्की आ जाए तो इज़हार होगा। मीम नून ज़ेर मिन और नून के बाद आ गया हर्फ़े हल्की हा, इसलिए हमने इसे बिल्कुल नहीं खींचा है और यहाँ पे हमने इज़हार का कानून किया है। व मिन हा। तो खो पेश तुख, रो ज़बर रो, तुख रो, जीम वा पेश जू, तुख रजू, नून ज़बर ना, तुख रजूना, तुख रजूना। हा या ज़बर है, हा अलिफ ज़बर हा, है हा, ता ज़बर ता, है हा ता। हा या ज़बर है, हा अलिफ ज़बर हा, है हा, ता ज़बर ता, है हा ता। लाम ज़ेर ली, मीम अलिफ ज़बर मा, लीमा। ता वाव पेश तू, ऐन ज़बर आ, तू आ, दाल वाव पेश दू, तू अदू, नून ज़बर ना, तू अदूना, तू अदूना। हमारा अगला हर्फ जो है वाव ज़बर वा, या ज़बर या, व या, दाल ज़बर ज़ा, व यज़ा, रो पेश रू, व यज़ा रू, हा मीम पेश हुम, व यज़ा रूहुम। फा या ज़ेर फी, तो गैन पेश तुग, या अलिफ ज़बर या, तुग या, नून ज़ेर नी, तुग या नी, हा मीम ज़ेर हिम, तुग या निहिम। या ऐन ज़बर या, मीम ज़बर मा, या मा। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि या ऐन ज़बर या, अक्सर लोग यहाँ पे हमज़ा का साउंड ले आते हैं, जिस तरह से पढ़ते हैं या ऐन ज़बर या, नहीं, यहाँ पे ब्रेक ज़रा सा भी नहीं देना है, क्योंकि अगर हमने ज़रा सा भी इसके ब्रेक दिया या झटका दिया तो वहाँ पे हमज़ा का कानून आ जाता है। यहाँ ऐन साइलेंट है तो हमें साइलेंट ही साउंड में ऐन को निकालना है। या ऐन ज़बर या ऐन ज़बर या। कोशिश करिए, पहले स्टार्टिंग में हमें निकलेगा नहीं, बहुत थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी, मगर जब हम पढ़ेंगे और उसकी रिवीजन जितना करेंगे उतनी आसानी से हमें ये निकल, क्योंकि कुछ ही हर्फ जो है जिसे निकालने में तकलीफ होती है, जैसे आइन, आइन और हा, जो हुर्फ़े हल्की का मिडल पार्ट का ये हर्फ है, इसे ही निकालने में तकलीफ होती है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो ये जो एपिसोड है ये इसी के लिए है, ताकि हम घर में बैठ के अच्छे से अच्छे इसे प्रैक्टिस करें और पढ़ सकें। तो देखा आपने, या ऐन ज़बर या, मीम ज़बर मा, या मा, हा वाव पेश हू, या महू, नून ज़बर ना, या महूना। हमारा अगला हर्फ है या ऐन ज़बर या, लाम ज़बर ला, या ला, मीम पेश मू, या लमू, या लमू। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले हर्फ की तरफ। हमारा अगला जो हर्फ है मीम अलिफ ज़बर मा, मा, बा या ज़बर बै, नून ज़बर ना, बैना, मा बैना। अलिफ या ज़बर ए, दाल या ज़ेर दी, ए दी, हा मीम ज़ेर हिम, ए दी हिम। वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, व मा। खो लाम ज़बर खल, फा ज़बर फा, खल फा, हा मीम पेश हुम, खल फहुम। हमारा जो अगला हर्फ है या ऐन ज़बर या, ता ज़बर ता, या ता, दाल ज़ेर जी, या तजी, रो वा पेश रू, या तजीरू, नून ज़बर ना, या तजीरूना। हमारा जो अगला हर्फ है अलिफ ज़ेर ई,
لام یا زبر لے ای لے کیف میم پیش کم الیکم الف زیر ای زال الف زبر زا ای زا رو زبر رو جیم عین زبر جا رجا تا میم پیش تم رجع تم الف زیر ای لام یا زبر لے ای لے ہا میم زیر ہم الیہم لام زیر لی میم زبر ما لیما تا عین زبر تا با پیش بو تا بو دال پیش دو تا بدو میم الف زبر ما لام الف زبر لا ما لا. ہمارا اگلا جو حرف ہے یا سین زبر یس میم زبر ما یسما عین پیش او یسمعو یا سین زبر یس میم زبر ما یسما عین پیش او یسمعو واو زبر وا لام الف زبر لا ولا یا با پیش یوب سوا زیر سی یوب سی رو پیش رو یوب سی رو واو زبر وا الف زیر ای و ای دال الف زبر دا و ای دا میم زبر ما رو زوا زیر رز مرز تا پیش تو مرز تو فا زبر فا ہا پیش ہو فہو واو زبر وا فہو وا یا شین زبر یش فا یا زیر فی یشفی نون زیر نی یشفینی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس درس میں الف مدی یا مدی واو مدی کا بھی قانون اپلائی کیا ہے اور دوسرا حمزہ کا بھی قانون اپلائی کیا ہے اور گنہ کا بھی، یعنی نون کو کہاں اظہار کرنا ہے کہاں اخفا کرنا ہے. بس امید کرتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی پریکٹس کریں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی کہانی، ایک بہت ہی اچھی اسٹوری لے کر حاضر ہیں. ایک ایسی اسٹوری جو آپ کو یہ بتائے گی کہ کس طرح ہمیں دنیاوی چیزوں سے، مٹیریلسٹک چیزوں سے تھوڑا دور رہنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خواہش نہ کریں، آپ اچھی اچھی چیزوں کے لیے وش نہ کریں یا آپ اپنے پیرنٹس سے چیزیں نہ مانگیں، بلکہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے خوش رہتے ہیں تو ہم کس طرح اللہ کو راضی کرتے ہیں. اور وہ شخص جو اللہ کو راضی کرتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی دعائیں قبول نہ کرے، اللہ اس کی وشز پوری نہ کرے؟ آج کی ہماری جو سٹوری ہے یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے متعلق ہے. ہم تمام اس بات سے واقف ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے اپنے نور نظر سے کتنی محبت کرتے تھے. ہم تمام یہ جانتے ہیں، رائٹ؟ رسول خدا جب بھی بی بی فاطمہ زہرا سے ملتے تھے تو مسکراتے تھے. جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو رسول اللہ ان کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں انہیں کتنی محبت تھی اپنی بیٹی سے. ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی اپنی نور نظر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہنچے. ہمیشہ وہ خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے، لیکن اس بار ماجرا تھوڑا الگ تھا. جب رسول خدا بی بی کے گھر پہنچے تو وہ اداس ہو گئے، اپسیٹ ہو گئے. تو بی بی نے دیکھا کہ انہیں کیا ہو گیا. رسول خدا نے کہا کہ تم نے تو ایک بہت ہی معمولی لباس پہن رکھا ہے، معمولی سے متعلق ایسا لباس جو شاید ہم میں سے کوئی پہنے نہ، یعنی کوئی ایسا لباس جو شاید پھٹ گیا ہو یا پھر بہت زیادہ پرانا اونی لباس ہو جو بی بی فاطمہ زہرا نے پہن رکھا تھا. جب رسول خدا نے انہیں اس طرح کے لباس میں دیکھا جس کی شاید اگر ہم عام زبان میں بات کریں تو کوئی ویلیو نہیں تھی یا وہ اچھا نہیں تھا، یا رسول خدا یہ چاہ رہے تھے کہ بی بی اچھے لباس میں ہوں اور وہ لباس بہت ہی زیادہ پرانا تھا، تو رسول خدا تھوڑے اداس ہو گئے. جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے رسول خدا نے سوال کیا کہ اے فاطمہ تم نے اس طرح کا لباس کیوں پہن رکھا ہے، تو پتہ ہے بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے کہا کہ میں دنیاوی چیزوں کو آخرت پر ترجیح دینا نہیں چاہتی. اگر میں نے دنیا میں کچھ مصیبتیں برداشت بھی کر لی تو میرا پروردگار عالم مجھے آخرت میں اس کے عوض میں بہت زیادہ نوازے گا.
تو وہی پیارے بچوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ کووڈ کے ٹائم میں کئی ہمارے پیرنٹس ہیں جن کی جاب چلی گئی، بہت فائنینشیل پرابلمس ہیں جس سے لوگ گزر رہے ہیں. تو وہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے پیرنٹس سے چیزیں مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ہمارے پیرنٹس اسے پوری نہیں کر پاتے. یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں نا، بیٹا ہم آپ کو بعد میں دلا دیں گے، ہم آپ کے لیے بعد میں لے آئیں گے، تاکہ ان کے لیے کچھ مشکلیں ہوگی، کوئی پرابلمس ہوگی، چیلنجز ہوگی جو آپ کو نہیں بتا پاتے، کچھ ریزن ہوگا اس کا. لیکن کیا ہم اس ریزن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں نا، ہم ضد کرتے ہیں. لیکن ہم بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی سے کیا دیکھتے ہیں؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس پرانے لباس کو بھی بہت ہی خوشی سے پہن رکھا تھا. تو وہیں اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو اللہ نے ہمیں کتنی چیزوں سے نوازا ہے. ہمیں تھینک فل ہونا چاہیے نا. اور اگر ہم تھینک فل ہوں گے، اپنے پیرنٹس کی بات سنیں گے، کچھ دنوں کے لیے اس پرابلم کو برداشت کر لیں گے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں نہیں نوازے گا؟ میں امید کرتی ہوں یہ اسٹوری کے بعد آپ اپنے پیرنٹس سے چیزوں کے لیے ضد وغیرہ نہیں کریں گے. آپ خواہشیں کریں، آپ وش کریں اچھی چیزوں کے لیے، لیکن اپنے پیرنٹس کی بات بھی ضرور سنیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. السلام علیکم بچوں. ہم ہسٹری پر بات کر رہے تھے اور ہم اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر بات کر رہے تھے کہ کس طرح رسول اللہ نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا. اور ہم یہ دیکھ چکے تھے کہ اعلان نبوت کے بعد جس طرح سے مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، اور جو قبیلہ قریش کے لوگ تھے، ان لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس وقت مسلمان ہوئے ان کے لیے بہت سی مشکلیں کھڑی کر دی تھیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام کی راہ میں بس اسلام ابھی نیا انٹروڈیوس ہوا ہے، یعنی آف کورس توحید اور وحدانیت تو پہلے دن سے اس زمین پر ہے. دین اسلام جو تھا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹرم کو کوائن کیا اور ہم تک پہنچایا. اور پھر اس کے بعد جب دین اسلام ابھی بس پھیل ہی رہا تھا کہ اسلام میں کئی قربانیاں دینی پڑیں، جس میں سے سب سے پہلے جناب یاسر، بی بی سمیہ تھے جن کی شہادت واقع ہو گئی ان لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے. پھر اس کے بعد یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام پھیلانا جو ایک مشن تھا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا. آسان نہیں تھا بت پرستوں کو خدا کی وحدانیت تک لے کر آنا. اور اسی میں کیا ہوا؟ اسی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب قاسم علیہ السلام انتقال کر گئے. اور پھر اس کے بعد یعنی اگر کسی شخص کا جب اولاد گزر جاتی ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا غم ہے. تو اس کے بعد لوگوں کو ان کو سہارا دینے کے بجائے یا ان کے ساتھ سمپتی کرنے کے بجائے لوگوں نے انہیں تانے دینا شروع کر دیا. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی مینٹلی کافی چیلنجز فیس کر رہے تھے، بیکاز جو لوگ آج تک ان کو صادق امین کہتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اب سڈنلی وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے. ان کو بہت زیادہ مصیبت بھرے دن دیکھنے پڑ رہے تھے. اور اسی میں اولاد کی وفات کے بعد لوگوں نے انہیں ابتر کہنا شروع کر دیا. ابتر یعنی کیا ہوتا ہے؟ ابتر یعنی ہوتا ہے جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو، یعنی ان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غمگین کرتی کہ لوگ انہیں اس نام سے پکارنے لگے. لیکن پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالی مہربان ہوا اور اللہ نے انہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 20 جمادی الاول اور نبوت کے اعلان کے 5ویں سال میں ان کی ولادت ہوئی، جس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں آئیں. اور یہی وہ شہزادی ہیں جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی، یہاں تک کہ آج بھی ان کے نسل کا ایک فرزند پردہ غیبت میں ہے جس کی ہم ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن کڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایام ازاں چل رہے ہیں، ہم شہزادی کا غم منا رہے ہیں. جو ایک لوتی اولاد تھی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اس امت نے کیا سلوک کیا رسول خدا کے بعد، کہ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو ضرور آپ لوگ مجلسیں اٹینڈ کریں، لیکچر سنیں، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ جو رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی، ایک لوتی اولاد، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا بہت زیادہ
مشکل ہو گیا، تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جعفر طیار کی رہنمائی میں ان لوگوں کو ابیسینیا کے لیے روانہ کر دیا، جو کہ آج کے زمانے کا افریقہ ہے، اور پھر وہاں پر بھی دین اسلام اسی وجہ سے پھیلا۔ دھیرے دھیرے دین اسلام اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا رہا، اور جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ اب جو ہے یہ اسلام مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو اب انہوں نے اپنا رویہ بدل دیا۔ اب وہ نرم ہو گئے، جو ہر کوئی جان کا دشمن بنا ہوا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب انہوں نے اپنا دکھاوے کے طور پر انہوں نے اپنا رویہ بدلا، اور جا کے جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے جو بھتیجے ہیں محمد، ان کے لیے ہم ایک بہت اچھا آفر لے کر آئے ہیں، ان سے کہو کہ یہ اپنا مشن چھوڑ دیں تو ہم ان کو بہت مالا مال کر دیں گے، اور جو چیز یہ چاہتے ہیں ہم انہیں دیں گے، اور جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی ہم پوری کریں گے، بس یہ مشن آپ چھوڑ دیں۔ اور جناب ابو طالب نے یہ بات آ کے رسول خدا سے بتائی۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملوں میں جواب دیا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج دے دیں تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈیکیٹڈ تھے اور ڈٹرمائنڈ تھے اپنے مشن کو لے کے، کہ وہ کسی آفر میں نہیں آنے والے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اپنی زندگی شیب ابی طالب میں، جس طرح میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، گزر بسر کر رہے تھے، تبھی یہ ہوا کہ یہ ساری مشکلیں سہتے سہتے سب سے پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام انتقال کر گئے، اور کچھ ہی مہینوں کے بعد بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ جو سال تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بھاری گزرا، اسے ہم کہتے ہیں عام الحزن، یعنی ایئر آف سورو۔ دو اسلام کے بڑے حامی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سپورٹرز ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ملکۃ العرب تھیں، وہ اس شیب ابی طالب میں آ کے زندگی گزر کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ساری دولت دین اسلام پھیلانے میں ختم ہو چکی تھی۔ اور پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی مصیبت بنائی۔ ان قریش کے لوگوں نے ٹھان لیا کہ وہ ان کا قتل کر دیں گے، اور 40 الگ الگ قبیلے سے لوگ جمع ہو گئے کہ جو ان کے قتل میں شامل ہوں۔ اگر اتنے سارے قبیلے سے لوگ جمع ہو جائیں گے تو بنی ہاشم ان کا کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات از غیب سے جناب جبریل کے ذریعے رسول خدا کو بتا دی، اور ان سے کہا کہ آپ فوراً یہاں سے ہجرت کر لیں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے علی، کیا آپ میرے بستر پر سو جائیں گے آج کی رات؟ مولا علی نے ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پر آج کی رات سو جاتا ہوں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول اللہ نے کہا بے شک بچ جائے گی۔ اور تبھی پھر وہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت نکل گئے، مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور مولا علی علیہ السلام تلواروں کے درمیان اس رات سو گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ سارے جو دشمن بنے ہوئے تھے یہ ایک بار پھر اپنے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہسٹری ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، جاننے کے لیے ہمارا کوئی بھی ایپیسوڈ کڈز مس نہ کریں۔ ہم سنڈے مدرسہ کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اس کے بعد کون سے وہ نئے چیلنجز تھے جو دین اسلام جب آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، جیسے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ابھی ایام فاطمی چل رہا ہے، تو میں آپ سے کویشچن پوچھوں گی کہ ہم ایام فاطمی میں عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ اگزامپل، جیسے ہم امام حسین کو اور کربلا کے انسیڈنٹ کو یاد رکھنے محرم اور سفر میں عزاداری کرتے ہیں، اسی طرح ایام فاطمی میں ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی غم کو اور ان کی شہادت کو یاد رکھنے عزاداری کرتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم ان چند آیتوں یا سوروں کے بارے میں گفتگو کریں گے یا ڈسکس کریں گے جو اہل بیت کی شان میں قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی آیت، اسے ہم آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت رسول، اللہ کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کی آلودگی سے دور رکھا جائے اور ایسا پاک اور پاکیزہ رکھا جائے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔
تو اس آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہر طرح کی آلودگی سے اللہ نے اہل بیت کو یعنی پنجتن کو دور رکھا ہے اور ایسا پاک رکھا ہے کہ جیسا ان کا حق ہے۔ تو یہ تھی ہماری پہلی آیت جس میں اہل بیت کا ذکر ہوا ہے۔ سیکنڈ، ہم ایک ایسے سورے کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو رسول اللہ پہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا تھا۔ یہ سورہ سورہ کوثر ہے۔ ہم نے سورے کی تفسیر کو پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے اس ایپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے دیکھیے گا۔ تیسرا سورہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے وہ سورہ ہے سورہ دہر۔ سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا 76 سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 31 آیتیں ہیں۔ تو یہ سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا تھا اور اس سورے میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے بارے میں تفصیل سے اللہ نے بتایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ایام فاطمی چل رہا ہے، یہ دن چل رہے ہیں، تو ہمیں سورے کی تفسیر کو اور دھیان دے اور دقت کرے اور یہ بھی دیکھیں کس طرح خدا نے بی بی فاطمہ زہرا کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا تفسیر کا لیسن یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ بھی جیسے جیسے آپ سیکھ رہے اس طرح آپ اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہوں گے اپنی تفسیر کو۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے، یعنی بڑھتے ہیں ہمارے کوئز سیکشن کی طرف۔ ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب ٹائٹلز کیا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب ٹائٹلز کیا ہے؟ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی والدہ کے ٹائٹلز کیا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ کے القاب کیا ہے؟ ہمارا آخری سوال، آپ کی والدہ کا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ کا کیا نام ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ کا کیا نام ہے؟ بچے یہ کویشچنز کافی ایزی ہے، ایام فاطمی کے دن چل رہے ہیں۔ آئی ایم شیور آپ نے اس کے جو جوابات ہیں یہ مجلسوں میں ضرور سنے ہوں گے۔ ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، سو انتظار کس بات کا ہے، جلدی سے آپ ہمیں جواب واٹس ایپ کیجیے۔ اور جوابوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو آپ کا پورا نام، آپ کا کانٹیکٹ نمبر، آپ کا پوسٹل ایڈریس آپ کے پن کوڈ کے ساتھ بھیجنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کے ایڈریس کمپلیٹ نہیں ہے، تو ہم آپ کا گفٹ آپ تک نہیں پہنچا پائیں گے اور چینل ون اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ پروگرام سنڈے مدرسہ میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت۔